سے کم کی روایتیں نہیں آئی. تو 1,24,000 میں ایمان سے بتاؤ آج چرچا تو ایک کا ہو رہا ہے. حقیقت ہے نا. 1,24,000 میں سے چلو 1,000 ہوتے, 10,000 ہوتے, 5,000 ہوتے, 100 ہوتے, ان کا دین باقی ہوتا, ان کے غلاموں کی قبریں ہوتی. آخر یہودی بھی تو اسی روئے زمین پہ آئے تھے نا, عیسائی بھی اسی روئے زمین پہ آئے تھے. آج ان کے ملک ہیں, جب انہیں غصہ آئے خاکے بنا دیتے ہیں کہ ان کا کام یہی ہے اور کچھ نہیں کر سکتے. جب غصہ آئے وہ خاکے بنا لیتے ہیں. تو ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ خاکے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا. اصل ہمارا دین اتنا پاکیزہ دین ہے کہ وہ تو بتوں کو گالیاں دینے سے بھی روکتا ہے. لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم. بتوں کو برا بھلا نہ کہو, کیوں انہیں برا بھلا کہنے سے ہوگا کیا. تو ہمارا دین پاکیزہ ہے, اس لیے دوسرے الفاظ میں ہمیں اجازت نہیں کہ ہم معاذ اللہ پیغمبر تو دور کی بات, ہم تو کسی انسان کو حرف تنقید نہیں بناتے. اللہ کے بندو, اگر تمہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض ہے تو میدان میں آؤ. ہمارا نبی انسان تھا, یقیناً انسان. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر 40 سال سے زیادہ عرصہ گزارا. ایک بچہ جس بستی میں رہتا ہو, اس بچے کے بچپن کو بستی والے سارے جانتے ہیں کہ یہ بچہ چھوٹا تھا, گلیوں میں کھیلتا تھا, بچوں کے ساتھ لڑتا تھا, کبھی کسی سے کوئی چیز چھین کے لے جاتا. بڑے بڑے کام ہوتے ہیں نا. آخر تمہاری بستی میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سال سے زیادہ عرصہ گزارا تمہاری بستی میں. ہم تمہیں دعوت فکر دیتے ہیں کہ جوانی کی نہیں, بڑھاپے کی نہیں, وہ بچپن کی کوئی ایک فلم ہمیں دکھا دو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر دست درازی فرمائی ہو بچپن میں, وہ کام کیا ہو ہمارے رسول نے جو انسانی کاموں کے خلاف ہے. پورے مکے کے اندر شراب پانی کی طرح پی جاتی, تاریخ بتاتی ہے, کیونکہ اس وقت جائز تھی, حلال تھی. اتنا ثابت کر دو کہ ہمارا نبی کبھی شراب کی دکان سے گزرا ہو, پینا دور کی بات. بت پرستی رائج تھی پورے شہر میں, بچوں کے لیے تو کوئی پابندی نہیں ہوتی نا. اتنا بتا دو ہمارا نبی کبھی کسی بت کے سامنے گیا ہو, پوجنا دور کی بات. ہمارے نبی نے کسی کا 1 روپیہ کھایا ہو, ہمارے نبی نے کسی کے ساتھ دست درازی کی ہو, ہمارے نبی نے اتنا سارا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی غلط کام کیا ہو, لطف تو آئے نا. ہمارے نبی کے دامن میں ہلکا سا داغ نکالو, وہ تو تمہارے بس کروگی نہیں. پھر یہ بات کہ اتنا تمہاری سمجھ بھی آئے گا کہ اس وقت تمہارے نبی ہماری روایات کے مطابق, ہماری حدیثوں کے مطابق دوسرے آسمان پہ ہیں, فرشتوں کے جھرمٹ میں زندگی گزار رہے ہیں. ایمان سے بتاؤ بہتر کون ہوتا ہے, انسانوں میں رہنے والا یا فرشتوں میں رہنے والا؟ سچی بات ہے نا. جو فرشتوں کے جھرمٹ میں رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا, وہ کسی کا حق نہیں کھاتا, وہ نماز نہیں چھوڑتا, وہ 24 گھنٹے اللہ اللہ کرتا ہے. تمہارے پیغمبر تو وہاں ٹھہرنے والے ہیں, پھر ان کا دین کیوں ختم ہو گیا؟ ان کی کتاب کیوں مسخ ہو گئی, ان کی کتاب کیوں تبدیل ہو گئی؟ اس سے اتنا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری تمہاری خامیاں ہیں, تمہاری غلطیاں ہیں. تم اگر اپنے پیغمبر کی شریعت کے اوپر مر مٹ جاتے جو کہ ہمارے بزرگوں نے کیا, آج وہ شریعت بھی زندہ ہوتی, آج وہ شریعت بھی قائم ہوتی. سنبھال, اپنے نبی کی شریعت نہیں رہے, غصہ ہمارے اوپر نکالتے ہو. آؤ ہم تمہیں بتائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
टुकड़े खाने वालों ने क्या किया। आओ एक की मिसाल पेश तुम कर दो, जो कहोगे शायद हम भी करने के लिए तैयार हो जाएं। बुखारी शरीफ की हदीस। दूसरे हिस्से में ये हदीस आसानी से आपको मिल जाएगी। ग़ज़वा मूता मुल्क शाम में हुआ सन 8 हिजरी में। इस ग़ज़वा की प्लानिंग मंसूबाबंदी नबी पाक ने खुद फरमाई, क्योंकि इस ग़ज़वे में मुसलमानों की लड़ाई थी ईसाइयों के साथ, और ईसाइयों का बादशाह बाकायदा जंग में शरीक हुआ। और तारीख ये कहती है कि इतनी बड़ी जंग थी कि ईसाइयों ने सलीब, जिसको ये अपने लिए बड़ा अज़मत का निशान समझते हैं, उस सलीब के ऊपर हाथ रखा, जिस तरह हम कुरान पाक पे हाथ रख कर अहद करते हैं। उन्होंने एक सलीब होती है, एक है सलीबुस सालाबूत, बड़ी सलीब, बड़ी सलीब पे हाथ रख कर अहद किया इस जंग में सब कुछ कुर्बान करेंगे, लेकिन मुसलमानों को जंग जीतने नहीं देंगे, मर जाएंगे, उन्हें अपने वतन में कदम नहीं रखने देंगे। ये तय हुआ। इनका बादशाह भी उस जंग में शरीक हुआ। ईसाइयों की तादाद 1,20,000 कम से कम बताई गई। मुसलमानों की तादाद कम से कम 20 से 25,000 बताई गई। 20,000 1,20,000 से लड़ रहे हैं, कोई परवाह नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद शरीफ के अंदर बैठकर इस जंग की मंसूबाबंदी फरमाई। जाने वालों से फरमाया पहला सिपा सालार होगा ज़ैद बिन हारिसा। रिवायात मुख्तलिफ हैं, एक रिवायत आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ। अगर वो शहीद हो जाएं तो दूसरा सिपा सालार होगा अब्दुल्ला बिन रवाहा, वो भी शहीद हो जाएं। तीसरा सिपा सालार होगा जाफर तैयार, वो भी शहीद हो जाए। अपनी मर्जी का कोई सिपा सालार बना लेना। अब 3 का नाम लिया, चौथे का नहीं लिया, इससे इशारा निकल आया 3 शहीद होंगे, चौथा शहीद नहीं होगा। पैगंबर कहा भी उसी को जाता है जो इशारों में सब कुछ बता दे। हमारा मजहब किसी दुकान पे बिक नहीं रहा था कि हम गए उसे खरीद करके ले आए। हमारा मजहब कुछ चंद आवाज़ों का नाम नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम की तहकीकात, उनके अफ़आल और मुबारक अक़वाल का निचोड़ है। ये ज़ौकी बातें नहीं, ये हकीकत है। आप तारीख पढ़ें तो हो गया, ठीक है, सहाबा चल पड़े। रास्ते में एक सहाबी दूसरे साथी से कहता है, नबी पाक को अपनी तादाद तो बताते कि हमारी तादाद कितनी है। उनकी तादाद है 1,20,000 और हमारी तादाद है सिर्फ 20,000। दुनिया की कोई आर्मी इसकी कायल नहीं कि 1,20,000 के साथ 20,000 लड़ने जाए। इसे जंगी मनसूबाबंदी नहीं कहा जाता, न इसे जंगी तजर्बा कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में इसे मौत के मुंह में जाना कहा जाता है। तारीख़ तबरी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों पे मुश्तमिल बड़ी लंबी किताब है, 35-40 जिल्दों में। उस किताब के अंदर एक ऐसी जंग भी आई, सिर्फ आपकी मालूमात के लिए कि आप ये हवाला तारीख़ तबरी में तो है। एक किताब है मर्दान अरब जंगों पे, उसमें भी आपको मिल जाएगा। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उमर फारूक ने कुछ वजूहात की बिना पर माजूल किया था। माजूली का जो दौर था हज़रत खालिद का, उस दौर में हज़रत खालिद अबू उबैदा बिन जर्राह जो जर्नैल थे उनके पास आते हैं। उनसे खालिद बिन वलीद कहते हैं, मुझे 25 फौजियों की ज़रूरत है, मैंने जंग पे जाना है। सुभान अल्लाह। अबू उबैदा कहते हैं 25 फौजियों के साथ जंग लड़ने? आज कल के वजीर के बॉडीगार्ड 25 से ज़्यादा होते हैं, तो तुम 25 फौजी लेके जंग करने जाओगे? कहा जी, कहा खुद तो शिकस्त नहीं खानी, अपनी मर्जी से। हंस पड़े। फरमाया जो मैं कह रहा हूँ वो करते हो तो करो, आगे मैं जानूँ फौज जानूँ।
जानते थे अबू बैदा बिन जर्राह कि दुनिया में एक ऐसा जर्नैल आया, मोहम्मद करीम का गुलाम, जिसने शिकस्त का नाम सुना है, कभी शिकस्त देखी नहीं। तारीख उठाएं, आज भी उनकी कब्र पाक पर ये लिखा हुआ है, शहीद तो मैं का हर बिन, 100 जंगों में मैं शरीक हुआ, लेकिन शिकस्त एक में भी नहीं। आइए दुनिया का कोई एक जर्नैल बताओ जो 20 जंगें लड़े और शिकस्त एक में भी ना हो। हाँ, हम बताते हैं, हमारे नबी का एक गुलाम ऐसा था कि जिसका नाम खालिद था और वो फतह की अलामत था। और लुत्फ ये है कि इनके मुबारक जिस्म के अगले और पिछले हिस्से में 100 से ज्यादा तीरों और तलवारों के जख्म थे, लेकिन शहीद नहीं हुए, बिस्तर पे फौत हुए। फरमाया करते थे, अगर कोई तीरों से मरता तो शायद खालिद होता, कोई तलवारों से मरता तो खालिद होता, लेकिन न किसी को तलवारें मारती हैं, न किसी को तीर मारते हैं, मारने वाला वो करीम है। बहरहाल उन्होंने कहा ले जाओ, 25 आदमी अपनी मर्जी के ले लिए। आगे ईसाई बादशाह था, उसके पास आए, उसने कहा खालिद अच्छा किया, सुलह करने आ गए, जंग से मसाइल हल नहीं होते। फरमाया तुझे किसने कहा मैं सुलह करने आया? उसने कहा 25 आदमियों के साथ जंग लड़ोगे? पता है मेरी फौज की तादाद 8000 है और तुम्हारे फौजियों की तादाद है सिर्फ 25, तो सुलह नहीं करोगे तो क्या करोगे? फरमाया मैं लड़ने आया हूँ, तैयार हो जा। उसने कहा जर्नैल तो बड़ा समझदार था, हमने भी देखा, बड़ा जीरक समझदार जर्नैल था, और मालूम होता है आज अपनी फौज को अपने हाथों से मरवा रहे हो। फरमाया ये वक्त बताएगा। खैर जंग शुरू हो गई। उठाइए तारीख तबरी और यही किताब मर्दान अरब। शाम को जब शहीद होने वाले मुसलमानों की और मरने वाले काफिरों की तादाद देखी गई, उन्हें गिना गया, मरने वाले काफिरों की तादाद 35,000 थी, शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद 15 थी। हवाले का जिम्मेदार मैं। अब फैसला आपके हाथों में कि मोहम्मद करीम का गुलाम कैसा होता है। तो आओ हम तुम्हें बताएं, इस दीन के अंदर ये आए हैं, खुदा की कसम, जिनका नाम जमीन जानती है, आसमान भी जानता है। इस दीन के पीछे मत पड़ो, माना हम गुनाहगार हैं, हम बदकार हैं, हमारे अंदर हर बुराई है, लेकिन इस दीन को हम नहीं बढ़ा रहे, फैला रहे। हमारा रसूल हमारे अंदर जलवागर है। सुबह और शाम की दुआएं हमारे रसूल की हमारे साथ हैं, और जब तक ये रहेंगी दुनिया की कोई कौम हमें सफ़े हस्ती से मिटा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। तो चल पड़े, मुल्क शाम में आए। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, पहले सिपा सालार शहीद हो गए, दूसरे शहीद हो गए, तीसरे यही जाफर तैयार थे, ये हजरत अली के छोटे भाई थे। ये सारी तफसील बुखारी, फतहुल बारी, सीरत की एक और किताब है तबकात इब्न साद, सूफी इब्न साद रहमतुल्लाह अलैह की, इनमें पूरी तरह आपको तफसील के साथ मिल जाएगी। लड़ाई शुरू हुई। उस वक्त की जंगों का हाल ये होता कि सिपा सालार अपने हाथ में झंडा लेता, वो मैदान में आता, फौजी लड़ना शुरू कर देते। लड़ाई शुरू हो गई। दुश्मनों ने देखा एक सिपा सालार शहीद हुआ, इनके हौसले पस्त नहीं हुए, दूसरा आ गया, दूसरा शहीद हुआ, हौसले पस्त हुए नहीं हुए, तीसरा आ गया। अगर ये आते रहे हम शायद शिकस्त खा जाएं, मुसलमानों के हौसले कभी खत्म नहीं होंगे। फैसला ये हुआ कि ऐसा अनोखा अंदाज इख्तियार करो कि जिससे मुसलमान सहम जाएं, डर जाएं, घबरा जाएं, खौफजदा हो जाएं, और ये भाग जाएं और डर जाएं। तय ये हुआ कि फौज पे मुकाबला थोड़ा करो, सिपा सालार पे मुकाबला शुरू करो, और अपने तीरों का, तलवारों का, नेज़ों का रुख सिपा सालार की तरफ करो। चुनाचे जाफर तैयार को तीर मारना शुरू किया।
تیر لگتے رہے لگتے رہے لگتے رہے، یہ بازو حضرت جعفر کا کٹا، نیچے گرا، جھنڈا اسی میں تھا، جلدی جلدی جھنڈا دوسرے بازو میں لے لیا، نیچے نہ گر، کہا اب دوسرا ہاتھ کاٹو، جب وہ کٹے گا جھنڈا گرے گا، اس پہ مسلسل تیر برسائے، وہ کٹا، جھنڈا گرنے ہی والا تھا، داڑھی کے نیچے تھما لیا، گرنے نہ دیا۔ وہ جو جھنڈے کی اتنی حفاظت کرتا ہے وہ قرآن کی کتنی کرتا ہوگا، وہ رسول اللہ کی کتنی کرتا ہوگا، وہ ایمان کی کتنی کرتا ہوگا، وہ مسلمانوں کی کتنی حفاظت کرتا ہوگا۔ جھنڈے کی حفاظت اس لیے ہو رہی تھی کہ یہ رسول اللہ نے تھمایا تھا، نبی پاک نے دیا، جان جاتی ہے چلی جائے، جھنڈے کو پوچھنا۔ خیر جھنڈا اب بھی نیچے نہیں گرا، داڑھی کے نیچے تھمائے ہوئے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ تیروں کی بوچھاڑ کرو، اس کی جان نکلے، جھنڈا نیچے گرے گا۔ مسلسل تیر برسائے، تیر پہ تیر، تیر پہ تیر، جان نکلنے ہی والی تھی، جھنڈا گرنے ہی والا تھا۔ اٹھاؤ تب کاتب نے ساتھ، رب تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا جبریل جا جھنڈا تو اٹھا لے۔ اس نے بندہ ہو کے نہیں گرنے دیا، میں خدا ہو کے کیوں گرنے دوں؟ یعنی وہ بندہ تھا، جہاں تک اس میں ہمت تھی، طاقت تھی، اس نے اپنی ہمت سے کام لیتے ہوئے جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا۔ میں تو خدا ہوں، میں تو ہر قوت کا مالک ہوں، میں ہر طاقت کا مالک ہوں، ہر شے میری اپنی ہے، بندہ اتنا کچھ کرے اور خدا چپ رہے، نہ۔ جبریل سے فرمایا جا ایک لمحے میں جھنڈا تو اٹھا لے۔ جبریل امین، لیکن یہ بھی حضرت جبریل پہ پابندی تھی، جبریل بن کے نہ جانا، جعفر بن کے جانا، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ محمد عربی کے غلاموں کی کوئی کمی نہیں، رب چاہے تو ہر فرشتے کو غلام بنا سکتا ہے۔ جنگ احد میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، بہت فرشتے نبی پاک کے غلاموں کے ساتھ مل کر لڑ رہے تھے، ان میں جبریل امین بھی شامل تھے۔ اور لطف یہ حدیث کی مشہور کتاب ہے مسند ابو یعلا، عراق کے امام ابو یعلا موصلی لکھنے والے ہیں، اس کے اندر ہے کہ جبریل امین جب جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور بے مثال فتح ہوئی، فتح حاصل کرنے کے بعد جبریل نے 6000 تقریباً فرشتے آئے تھے، ایک روایت کے مطابق، کچھ میں کم ہے، سارے فرشتوں کو جمع کر کے واپس جانے لگے۔ جب پہلے آسمان پہ پہنچے جبریل امین، دروازہ ہی بند ہے، جبریل امین سارے فرشتوں کے رسول ہیں، دروازہ بند ہے۔ جو گیٹ کیپر فرشتہ تھا اس سے کہا دروازہ کیوں بند کیا، ہم نے گزرنا نہیں؟ اس نے کہا اوپر سے آرڈر ایسے آیا دروازہ بند کر دو، ہم نے بند کر دیا۔ کہا کھلنے کا، کہا فی الحال کھولنے کا آرڈر نہیں آیا، جب آرڈر آئے گا کھول دوں گا۔ جبریل سمجھ گئے کہ دروازہ رب ذوالجلال نے بند کرایا۔ جبریل امین نے رب تعالیٰ سے کہا مولا کام ہو گیا، مسلمانوں کو فتح مل گئی، ہم واپس آ گئے، تو کیا ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی کہ دروازہ بند کر دیا گیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں۔ مولا کیا؟ فرمایا جن کے لیے گئے تھے اجازت لے کے آئے یا یوں چلے آئے؟ جن کے لیے گئے تھے مسند ابو یعلا، اجازت لے کے آئے یا یوں چلے آئے؟ ہوا یوں کہ جبریل نے فرشتوں کو جمع کیا، نبی پاک سے پوچھا نہیں، یوں چل پڑے۔ رب ذوالجلال یہ چاہتا تھا کہ جب گئے محبوب کی خاطر تھے تو پھر محبوب سے کہتے یا رسول اللہ کام ہو گیا، ہم واپس جا سکتے ہیں۔ اگر نبی پاک اشارہ فرماتے چلے جاتے، ورنہ نبی پاک کے حکم سے آتے۔ جبریل نے کہا مولا اب جاتا ہوں، جا کے اجازت لیتا ہوں۔ اٹھاؤ مسند ابو یعلا، واپس آئے، نبی پاک نماز پڑھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے نبی پاک مسکرائے، جبریل امین سمجھ گیا اب اجازت میں۔ تو یہ سب کچھ پیدا ہوا کس کے لیے؟ انسان کے لیے، لیکن اس انسان کے لیے جو رب کا ہے۔ تو فرمایا جاؤ جعفر بن کے جاؤ اور جھنڈا تم اٹھا لو۔ جبریل امین نے جھنڈا اٹھا لیا۔ عیسائی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں وہ جعفر کا ہاتھ کٹتا ہم نے دیکھا، دوسرا کٹتا دیکھا، اس کو فوت ہوتے دیکھا، یہ جعفر کہاں سے آ گیا؟ جھنڈا تو نہیں گرا نیچے، جھنڈا تو اسی طرح ہے جس طرح تھا،
یہ جعفر کہاں سے آ گیا؟ ایک سادہ لو مسلمان کھڑا تھا، بڑی پیاری بات کی، کہا بدبختو یہاں سارے ہی جعفر ہیں، سارے جعفر، کیوں؟ جو رسول اللہ کا سچا غلام ہے وہ جعفر۔ اس کے بعد پھر سپاہ سالار بنے حضرت خالد بن ولید، اور یہ فتح کی علامت ہے، جہاں فتح نہ ہوتی حضرت خالد چلے جاتے فتح مل جاتی، کیوں؟ یہ رب کی تلوار تھے، انہیں کسی کے بس میں ہی نہ تھا شکست دینا۔ جو اصل بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو اپنے اوپر قیاس مت کیجئے۔ اقبال نے بڑا پیارا کہا، عاشقان او ز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر۔ محمد کریم کے عاشق کی یہ دنیا مثال دے ہی نہیں، مثال دیکھنی ہے تو کہیں فرشتوں میں جا کے دیکھو، دنیا میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے، اور یہ ہے بھی حقیقت۔ میں ایمان سے کہتا ہوں، لے آؤ کوئی حضرت بلال جیسا، رنگ ایسا ہو اور کارنامے بھی ایسے ہوں، جنت بھی جس کے لیے ترس رہی ہو، لے آؤ کوئی صہیب رومی جیسا، لے آؤ کوئی عمار ابن یاسر جیسا، لے آؤ کوئی سلمان فارسی جیسا، لے آؤ کوئی صدیق اکبر جیسا، عمر فاروق جیسا، عثمان غنی جیسا، علی مرتضیٰ جیسا، یہ تو دور کی بات، امام زین العابدین جیسا لے آؤ، امام محمد باقر جیسا لے آؤ، امام جعفر صادق جیسا لے آؤ، خدا کی قسم جو ہیرے رسول اللہ نے پیدا فرمائے ان کی تو کہیں مثال ہی نہیں۔ اصل جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، یہ بھی طبقات ابن سعد میں اور دوسری کتابوں میں۔ شہید ہو گئے جعفر طیار، خالد بن ولید آئے، فتح مسلمانوں کو مل گئی، حضرت جعفر کو قبر میں دفنایا گیا۔ شہید سے قبر میں سوال نہیں ہوتا، شہید سے سوال نہیں ہوتا، اور رب جو چاہے یہ سوال نہیں ہوتا، من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقول فی ھذا الرجل، یہ سوال نہیں ہوتا۔ کوئی اور سوال وہ کریم کرنا چاہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اسے کون ہے پوچھنے والا؟ رب تعالیٰ نے جعفر طیار سے سوال کیا آپ فرشتوں کو روک دیا، فرمایا اس سے کوئی سوال نہیں کرنا، میں آپ سوال کروں گا۔ مولا کیا سوال؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جعفر طیار سے، جعفر تیرا حال کیا ہے؟ کیا حال ہے تیرا؟ یہ بھی بندے کے لیے بہت بڑی عظمت ہے کہ رب اس سے فرمائے تیرا کیا حال ہے، بڑی عظمت ہے بندے، بڑی عظمت کہ یہ حقارت کا آخری درجہ بندہ اس کے اوپر ہے، یقیناً ہے، اور بلندی کا آخری درجہ ہم کہہ نہیں سکتے، رب ذوالجلال اس کے اوپر فائز ہے۔ تو نسبت کیا ہے؟ کوئی نسبت نہیں، صرف یہی کہ ہم گناہگار بندے وہ ہمارا خالق، ہم گناہگار بندے وہ ہمارا رب۔ رب بندے سے فرمائے تیرا کیا حال ہے، اس سے یہ تو دوستوں والی گفتگو ہے نا، یہ رب کا کرم۔ خیر، رب ذوالجلال نے فرمایا جعفر کیا حال ہے؟ آگے بھی رب کا کامل بندہ تھا، بڑا پیارا جواب دیا، کہا مولا میرا حال چھوڑ، بتا تو راضی ہے یا نہیں؟ مجھے اگر اپنے حال کی فکر ہوتی نا تو گھر بیٹھا ہوتا، بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوتا، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا، بازاروں میں گھوم رہا ہوتا، اپنے حال کو تو چھوڑ دیا، نہ کھانے کی فکر، نہ پہننے کی فکر، نہ بیوی بچوں کی فکر، نہ گھر کی فکر، نہ جائیداد کی فکر، نہ زمین کی کسی شے کی فکر نہیں، تیری بارگاہ میں آ گیا نا، تو اپنے حال کو تو چھوڑ دیا، بتا تو راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اگر میں راضی نہ ہوتا تجھے یہاں لے آتا، یہاں اپنی مرضی سے کوئی نہیں آتا، یہاں وہی آتا ہے جسے میں بلاتا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں مسجد میں با جماعت نماز کھڑی ہوتی ہے، کتنے دوڑ کے آ جاتے ہیں، کتنے دروازے سے گزر جاتے ہیں دیکھتے ہوئے، کیوں؟ کیا وجہ؟ انہیں کس نے روکا؟ انہیں کون لے آیا؟ روکنے والا بھی وہی تھا، لانے والا بھی وہی تھا۔ نہ انسان خود آ سکتا ہے، نہ انسان خود جا سکتا ہے، جسے چاہتا ہے لے آتا ہے، جسے چاہتا ہے آنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی میں ایک حکایت بیان فرمائی جس کا خلاصہ ہے، سردار اور غلام جا رہے تھے، عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، غلام سردار سے کہتا ہے 5 منٹ اجازت دے میں جاؤں نماز پڑھ لوں۔ سردار باہر کھڑا رہتا ہے، غلام اندر جاتا ہے، نماز میں تھوڑی دیر ہو گئی، باہر سے سردار کہتا ہے او کس نے تجھے روکا، بڑی دیر لگا دی؟
غلام نے کہا اسی نے روکا جس نے تجھے باہر روک دیا، یہ اس کا کرم ہے، مجھے یہاں بلا لیا، تجھے وہاں روک دیا۔ تو یہ فیصلے وہاں ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے۔ جسے چاہتا ہے بلا لیتا ہے، جسے چاہتا ہے دھتکار دیتا ہے۔ تو جعفر طیار سے رب ذوالجلال نے فرمایا اگر راضی نہ ہوتا تجھے یہاں لے آتا، یہاں لے آنا دلیل ہے کہ میں راضی تھا۔ فرمایا اب یہاں مت سو، قبر میں مت سو، مولا کیا کروں؟ فرمایا میری بارگاہ میں آ جا، تجھے وہ 2 پر دیتا ہوں جو جبریل امین کے ہیں، 2 پر لے لے اور پوری کائنات میں جہاں مرضی آئے جا اور گھوم۔ دنیا میں ویزے کی پابندی تھی، آسمان کے اوپر میری بادشاہی ہے، کسی کی بادشاہی نہیں، جہاں مرضی آئے جا، جہاں مرضی آیا۔ آج بھی وہ اڑ رہے ہیں اور قیامت تک اڑتے رہیں۔ اسی طبقات ابن سعد میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے۔ ان کی بیوی اس کا نام تھا اسماء بنت امیس، نبی پاک کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوران گفتگو فرماتے ہیں وعلیکم السلام وعلیکم السلام۔ خاتون حیران، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا نہ کوئی گزرا، سلام کا جواب کسے دے رہے ہیں؟ بالآخر پوچھا کس نے سلام کیا؟ فرمایا تیرا شوہر اڑتا ہوا گزرا، اس نے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے پہلے ایسے لے آؤ جنہیں نہ جان کی پرواہ ہو نہ بیوی بچوں کی پرواہ ہو، پھر ہمارے دین کو مٹانے کی کوشش کرو، شاید کامیاب ہو جاؤ، ورنہ یہ دین پیسوں سے نہیں، یہ دین خون سے پلا ہے، یہ دین خون سے پلا ہے، یہ دین ان عقلوں کو لے کے پلا ہے، ان دماغوں کو لے کے پلا ہے۔ خدا کی قسم ایک ایک دماغ ہزاروں اور لاکھوں دماغوں سے آگے تھا۔ نہ انہیں کھانے کی فکر تھی، نہ انہیں پینے کی فکر تھی، کوئی فکر نہ تھی۔ بخاری شریف اٹھائیے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، حضرت حمزہ نبی پاک کے چچے، جنگ احد میں شہید ہوئے تھے۔ ان کے کفن کے لیے کپڑا پورا نہ تھا۔ ان کی بہن حضرت صفیہ 2 چادریں لے آئیں، نبی پاک کو دی۔ لمبا سارا واقعہ ہے، آخری حصہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک کو 2 چادریں دیں، کہا میرے بھائی کو ان چادروں میں دفن کرو، ایک کفن دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چادریں لیے بیٹھے تھے، ایک غلام آیا، یا رسول اللہ مصعب بن عمیر کا بھی کفن نہیں۔ نبی پاک نے ایک چادر ان کے کفن کے لیے دی اور ایک اپنے چچا کے لیے رکھی۔ جب کفنانے کا ٹائم آیا چادریں چھوٹی تھیں، سر چھپاتے پاؤں ننگے رہتے، پاؤں چھپاتے سر ننگا رہتا۔ ان دونوں کا، مصعب بن عمیر اور حضرت حمزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ چادریں چھوٹی ہیں، جسم پورا نہیں چھپتا۔ فرمایا سر چھپاؤ اور پاؤں پہ گھاس رکھ کے انہیں رب کے حوالے کرو۔ یہ ہمارے ہیرو تھے جن کے اوپر ہمیں ناز ہے اور قیامت تک ناز رہے گا۔ جب تک ان کی قبریں ہیں خدا کی قسم اس دین کو کوئی مٹا سکتا ہی ہے۔ رب ذوالجلال آپ کے خلوص میں برکت فرمائے، ہم سب کی آمد کو قبول فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور وہ قطرہ محبت ان میں تو بہت تھے، ایک قطرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، آمین۔